ایک ایسی عورت کا قصہ ہے جو ملکہ یا مہارانی تو نہ تھی، مگر ایک ایسے طاقتور مہاراجا کے دل پر حکمرانی کرتی تھی جس کی سلطنت پورے پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا اور اس سے آگے کابل تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہ تھا پنجاب کا مہاراجا رنجیت سنگھ، اور وہ عورت تھی مائی موراں۔ وہ مائی موراں، مہاراجا رنجیت سنگھ نے موراں کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے پہلی نظر میں ہی حسن کے اس شاہکار سے محبت ہو گئی۔ رنجیت سنگھ نے ساری زندگی گھوڑے پر گزاری، فتوحات سے فارغ ہوتا تو موراں کے پاس ضرور حاضر ہوتا۔ حالانکہ اس نے 20 شادیاں بھی کر رکھی تھیں، مگر موراں کا مقام ہی کچھ اور تھا۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ کسی بھی خطے یا ملک کا بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو یا کوئی راجا یا مہاراجا، اس کی ذاتی معلومات میں اس کی عیاشیاں، حرم سراؤں اور اس کے معاشقوں کی کہانیاں بھی تاریخ کے قصوں میں شمار ہو جاتی ہیں۔ حرم سراؤں کا ذکر کریں تو بادشاہوں کے دل بہلانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں کنیزیں حاضر رہتی تھیں۔ اس کے باوجود بھی اگر طاقت اور اقتدار کے غرور میں مبتلا کسی مطلق العنان بادشاہ کو کوئی عورت پسند آئی تو اسے اٹھا کر لے گیا اور اپنے حرم سرا کی زینت بنا لیا۔ مگر میں آج آپ کو ایک ایسے معاشقے کا قصہ بتانے جا رہا ہوں جو ہیر رانجھا سسی پنو کی طرح لوک داستان تو نہیں ہے، نہ ہی کسی صاحب طاقت حکمران کی اپنی تسکین تباہ کے لیے اٹھا کر لائی گئی خاتون سے وقتی محبت کا کوئی قصہ ہے، بلکہ یہ ایک ایسے حکمران کی وفا اور اعتبار کی کہانی ہے جس پر نہ تو کوئی دوسرا اعتبار کرتا تھا اور نہ وہ خود کسی پر اعتبار کرنے کی غلطی کرتا تھا۔ ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے، اور اگر آپ UK، US، کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ ایک ایسی عورت کا قصہ ہے جو ملکہ یا مہارانی تو نہ تھی، مگر ایک ایسے طاقتور مہاراجا کے دل پر حکمرانی کرتی تھی جس کی سلطنت پورے پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا اور اس سے آگے کابل تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہ تھا پنجاب کا مہاراجا رنجیت سنگھ، اور وہ عورت تھی مائی موراں۔ وہ مائی موراں مہاراجا رنجیت سنگھ کی وہ محبوبہ تھی جس نے مہارانی نہ ہو کر بھی سلطنت پنجاب پر حکومت کی، اور مہاراجا نے اس کے نام کا سکہ چلا کر معترضوں کو بتا دیا کہ صرف وہ نہیں، موراں بھی پنجاب کی عظیم سلطنت پر کچھ حکمران تو ہے ہی۔ دراصل یہ 19ویں صدی کا قصہ ہے۔ لاہور پر 3 سکھ سرداروں نے بندر بانٹ کے ذریعے قبضہ کر کے اپنی اپنی حد بندیوں کے اندر حکومتیں قائم کر رکھی تھی، اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ محلوں کے محلے لوٹ لیے جاتے، راہ چلتے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا، اور کسی کی عزت تک محفوظ نہ تھی۔ کوئی مسافر یا تاجر لاہور کا رخ نہ کرتا۔ اسی لوٹ مار کا نتیجہ تھا کہ لاہور کی پرانی انارکلی میں قائم قدیمی پرانا بازار حسن بھی تتر بتر ہو گیا، کیونکہ یہاں بھی سکھ حکمرانوں کے کارندے نہ صرف لوٹ مار کرتے بلکہ طوائفوں کو بھی اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ اس صورتحال کا حل اس وقت کے ناچنے گانے کے دھندے سے منسلک لوگوں نے بھی یہی نکالا کہ علاقہ چھوڑ دیا جائے، چنانچہ وہ بھی تتر بتر ہو گئے۔ کوئی امرتسر چلا گیا، کوئی لاہور میں لنڈے بازار، اور کوئی اندرون شہر پاپڑ منڈی میں آن بسا۔ مگر جب جولائی 1799 کو مہاراجا رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا اور غارت گر سکھوں کو شہر سے بے دخل کر دیا تو باقی ماندہ طوائفیں بھی پاپڑ منڈی منتقل ہو گئیں، اور یہ علاقہ باقاعدہ طور پر بازار حسن بن گیا۔ رنجیت سنگھ کو لاہور کے بازار حسن کی خبر ملی تو اس نے پہلے تو کوئی توجہ نہ دی۔ ان دنوں پاپڑ منڈی میں ایک گائیکا موراں کا چرچا عام تھا۔ موراں کے فن سے زیادہ اس کے حسن کا چرچا تھا۔ مہاراجا جوان تھا، جوانی کا زور بھی تھا، مگر اس جوانی کے تقاضے پورے کرنے سے زیادہ مہاراجا پر اپنی حکومتی انتظامات پر توجہ دینا بہت لازم تھا، اور یہی دھن اس کے سر پر سوار تھی، جو اپنی جگہ ایک نہایت اہم مقام بھی رکھتی تھی۔ دوسری جانب موراں کے چرچے سن سن کر مہاراجا کا اشتیاق بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ایک دن وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اندرون شہر
شاہ عالم گیٹ کے محلہ پاپڑ منڈی پیدل ہی پہنچ گیا اور سیدھا مورا کے کوٹھے پر چڑھ گیا۔ بازار میں ہلچل مچ گئی۔ رنجیت سنگھ کے وزیروں مشیروں تک بھی خبر پہنچی تو وہ سب کے سب پاپڑ منڈی آن پہنچے، مگر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ مورا کے کوٹھے پر چڑھ جائے۔ بازار میں بھیڑ لگ گئی۔ جسے خبر ملی پاپڑ منڈی پہنچ گیا۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے، مورا سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے کہ والی پنجاب اس کے کوٹھے خدان پہنچا ہے، مگر انہیں کیا علم تھا کہ اوپر نے تیر چلا دیے ہیں۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے مورا کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے پہلی نظر میں ہی حسن کے اس شاہکار سے محبت ہو گئی۔ وہ کئی گھنٹے وہاں بیٹھا رہا، مورا بھی اس پر دلہار بیٹھی۔ راز و نیاز ہوئے، نبھانے کے وعدے ہوئے اور پھر بات چل نکلی۔ مورا ایک مسلمان خاتون تھی جبکہ رنجیت سنگھ سکھ مذہب کا پیروکار تھا، مگر کبھی بھی ان کے درمیان یہ مذہبی توافت مانے نہ ہوا۔ دونوں دل و جان سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ بھائی مورا انتہائی خوبصورت اور ماہر رقاصہ ہونے کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ اور انسان دوستی میں بھی کمال تھی۔ مہاراجا رنجیت سنگھ مورا کا اتنا احترام کرتا تھا کہ وہ ننگے پاؤں ہی اس کے کوٹھے پر جاتا اور وہ جو کہتی پورا کرتا۔ تو جناب ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ مہاراجا رنجیت سنگھ کے پاس چند نہنگ سکھ آئے اور رنگ محل میں سوہا بازار کے سامنے واقع بولی باغ سے منسلک سنہری مسجد سے 5 وقت اٹھنے والی اذان پر اعتراض اٹھانے لگے، اور یہ اعتراض اٹھاتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ شہر میں اذانوں پر پابندی لگا دی جائے، کیونکہ بولی باغ میں جب وہ رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو خلل پڑتا ہے۔ مہاراجا نے کٹر مذہبی نہنگوں کی مخالفت نہ کی اور اذانوں پر پابندی لگا دی۔ اس پابندی پر لاہور کے مسلمانوں میں اضطراب پھیل گیا۔ کیا کرتے؟ رنجیت سنگھ کے مسلمان محتمم خاص مہر محکم دین کے پاس استدعا لے کر گئے، مگر بات نہیں بنی۔ اذانوں پر پابندی کی بات مورا تک بھی پہنچی، وہ بھی پریشان تھی، اور پھر جب ایک دن مہاراجا اس کے پاس آیا تو مورا نے منہ موڑ لیا۔ مہاراجا کو تعجب ہوا، ناراضگی کی وجہ پوچھی تو مورا نے کہا کہ آپ پنجاب کے مہاراجا ہیں کہ صرف سکھوں کے؟ مہاراجا نے کہا کہ پنجاب کا۔ تو مورا نے کہا کہ پنجاب میں سبھی اقوام رہتی ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں، آپ نے سکھوں کو خوش کرنے کے لیے اذانوں پر پابندی لگا دی ہے، حالانکہ سکھ بھی رب کی عبادت کرتے ہیں اور مسلمان بھی، صرف عبادت کا طریقہ مختلف ہونے پر کاہے کی پابندی؟ رنجیت سنگھ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، چنانچہ اس نے اس اہم مسئلے کا حل کچھ اس طرح سے نکالا کہ اگلے ہی دن نہنگ سکھوں کو طلب کر کے پوچھا کہ مسلمان کس کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رب کو۔ مہاراجا نے پوچھا اور ہم؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی رب ہی کے اپنا معبود مانتے ہیں۔ تو مہاراجا رنجیت سنگھ نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے غلطی کرا دی ہے اور رب کی پوجا بند کرا دی ہے، لہٰذا اب تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، کیونکہ اذان نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے اب تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ صبح سے لے کر رات تک 5 وقت اذان کے وقت گلی گلی جا کر مسلمانوں میں یہ منادی کرا دو کہ بھئی تمہاری نماز کا وقت ہو گیا ہے، جاؤ نماز ادا کرو، کیونکہ انہیں تو علم نہیں ہو رہا، اذان ہو نہیں رہی۔ نہنگ سکھ یہ سن کر چلے تو گئے، مگر انہیں جیسے مصیبت پڑ گئی۔ اگلے ہی دن چند گھنٹوں کے بعد سلام مشورہ کر کے مہاراجا کے پاس آ گئے اور کہا کہ مہاراج ہم سے غلطی ہو گئی، محلے محلے منادیاں کرنے کا کام ہم سے نہ ہوگا، آپ اذانوں کی اجازت دوبارہ دے دیں۔ چنانچہ رنجیت سنگھ نے اذانیں دینے کا حکم جاری کر دیا۔ رنجیت سنگھ نے ساری زندگی گھوڑے پر گزاری، فتوحات سے فارغ ہوتا تو مورا کے پاس ضرور حاضر ہوتا، حالانکہ اس نے 20 شادیاں بھی کر رکھی تھیں، مگر مورا کا مقام ہی کچھ اور تھا۔ مہاراجا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مورا سے مشورہ ضرور کرتا تھا، وہ اسے کارگر مشورہ دیتی جو مہاراجا رنجیت سنگھ کے وقار اور شہرت میں اضافے کا سبب بنتا۔ مورا مائی کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رنجیت سنگھ کے کئی حکم نامے مورا مائی کے کوٹھے سے ہی جاری ہوا کرتے تھے۔ مورا خود ایک طوائف تھی، مگر غریب اور بے بس لوگوں کی مددگار اور بڑی خدا ترس خاتون تھی، اسی لیے اپنے مسائل لے کر اس کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ ان کو حل کرانے کے لیے مہاراجا سے بات کر کے مدد فراہم کرتی تھی۔ اس نے پسے ہوئے لوگوں کو سماج میں انسانی وقار دلوایا، اپنی حویلی میں روز عدالت لگاتی، عام لوگ اس کے پاس آ کر اپنے دکھ سناتے، وہ جس حد تک ممکن ہوتا مدد کرتی۔ کسی نے آ کر کہا مسجد بنوا دو، مورا نے مسجد بنوا دی، کسی نے آ کر کہا مندر بنوا دو، اس نے مندر بنوا دیا۔
وقت کے ساتھ ساتھ مورا نے عوام میں اپنا پروقار مقام بنا لیا اور عوام کے دلوں پر راج کرنے لگی۔ رنجیت سنگھ مورا کی محبت میں تو گرفتار تھا ہی، اس کی ذہانت اور سمجھ بوجھ کا بھی قائل تھا۔ اس کے جنگی مارکوں اور بیرونی مصروفیات کے باعث لاہور کے تاجروں نے از خود مہنگائی کر دی، بالکل آج کے حالات کی طرح۔ لاہور کے تاجروں نے مہنگائی کا طوفان اٹھا دیا، ایک بازار گرم کر دیا۔ لوگ بہت پریشان ہوئے، جس کا جو جی کرتا تھا قیمت مقرر کر دیتا تھا، ہر طرف منمانیاں شروع ہو گئیں، صورتحال گمبھیر ہو گئی۔ مہاراجہ ایک مارکے سے واپس آیا تو اسے شہر کی صورتحال سے آگاہی ہوئی۔ وہ مورا سے ملنے گیا، مہنگائی کا ذکر ہوا تو مورا نے اسے ایک ایسا مشورہ دیا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پورے دور میں اس کے بعد کسی تاجر نے اپنے طور مہنگائی کرنے کی جرات نہیں کی۔ مشورے کے مطابق مہاراجہ نے لاہور کے رنگ محل چوک میں لاہور کے تمام تاجروں کو جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ چوک میں ایک اونچے سٹیج پر ایک بڑی انگیٹھی سلگوائی گئی اور اس پر ایک بڑی کڑاہی میں تیل ڈلوا دیا۔ چوک تاجروں سے لبالب بھرا ہوا تھا اور جب کڑاہی کا تیل خوب کھول اٹھا تو مہاراجہ رنجیت سنگھ خود ہاتھ میں ایک زندہ مرغی ہاتھ میں پکڑے سٹیج پر چڑھ گیا اور تاجروں سے مخاطب ہوا کہ اگر آئندہ کسی نے اپنے طور اشیاء کی قیمت بڑھانے کی کوشش کی یا مہنگائی کی تو وہ اسے اس مرغی کی طرح کھولتے تیل میں پھینکوا دے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زندہ مرغی اس کھولتے تیل میں پھینک دی۔ وہ دن گیا اور اس کے بعد تک جب تک مہاراجہ رنجیت سنگھ حکمران رہا، اس سارے دور میں کبھی کسی کو مہنگائی کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اشیاء کے سرکاری نرخ مقرر کیے، ناپ تول کے پیمانے بنائے اور ان پیمانوں کو مورا کے نام سے منسوب کر دیا۔ پورے پنجاب کے انتہائی طاقتور حکمران رنجیت سنگھ نے اپنے نام کا کوئی سکہ نہیں چلایا، بلکہ اس نے گرو نانک کے نام پر نانک شاہی سکہ ہی چلایا، مگر اس نے اپنی محبوبہ کے نام کا سکہ بھی جاری کر کے ایک طوائف کو مورا سرکار کے درجے پر فائز کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے لیے کسی خطاب کی بجائے سرکار کا لفظ استعمال کرتا تھا اور اس کی حکومت کے تمام امور بھی سرکاری امور ہی کہے جاتے تھے۔ آج تک یہ سلسلہ تبدیل نہیں ہوا، اور پاکستان ہو کہ ہندوستان ہو، حکومت کا ہر کام یا حکم سرکاری حکم ہی کہلاتا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مورا کی عزت کے لیے اسے مورا مائی کا لقب دے رکھا تھا۔ مائی پنجاب میں کسی خاتون کے لیے عزت سے پکارا جانے والا لقب ہے۔ مہاراجہ نے مورا مائی سے شادی نہیں کی۔ کسی نے اس سے ایک دن اس کی وجہ پوچھی تو مہاراجہ نے کہا کہ بیوی تو بیوی ہوتی ہے اور محبوبہ دوست۔ اب مہاراجوں کی اپنی سوچ، کہنے لگا بیوی بیوی ہوتی ہے، محبوبہ دوست ہوتی ہے، جس سے بندہ ہر قسم کی بات کر لیتا ہے۔ لاکھ بیویاں ہوں مگر ایک ایسی محبوبہ ہونی چاہیے جو آپ کے ساتھ بے لوث بھی ہو اور صدق دل سے پیار بھی کرے، اور مورا میں وہ تمام خصائص موجود ہیں کہ اس سے بیاہ نہ کیا جائے۔ مہر محکم دین وہ شخص تھا جس نے لاہور پر قبضے کے لیے رنجیت سنگھ اور اس کے فوجیوں کے لیے موری گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا تھا، تو رنجیت سنگھ شہر میں داخل ہو سکا اور تخت لاہور پر قابض ہو گیا۔ اس لیے رنجیت سنگھ اس کی بہت عزت کرتا تھا، مگر مہر محکم دین اس پر بڑے گمان میں رہتا اور اکثر لوگوں کو یہ کہتا رہتا کہ اگر میں نہ ہوتا تو رنجیت سنگھ کبھی بھی لاہور کے اندر نہیں گھس سکتا تھا، اور وہ اکثر رنجیت سنگھ کو لوگوں میں برا بھلا بھی کہہ دیتا، مگر لوگ اس کے اثر و رسوخ کی بنا پر رنجیت سنگھ کے سامنے اپنی زبان نہ کھولتے۔ مگر پھر اس کی بدقسمتی کہ وہ اپنے اسی غرور اور تکبر میں مورا مائی کے کوٹھے پر بھی جا پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ تم ایک بازاری عورت ہو اور ناچنے والی ہو اور تمہاری ایک قیمت ہے، تو تم مجھ سے بھی پیسے لے لو اور میرے ساتھ بھی وہی تعلق رکھو جیسا کہ تم رنجیت سنگھ کے ساتھ رکھتی ہو، کیونکہ میں نے ہی اسے پنجاب کا حکمران بنایا ہے۔ مورا کو اس کی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے مہر محکم دین کو یہ کہہ کر اپنے کوٹھے سے نکال دیا کہ تم یہ بات کرتے ہو، اگر میں نے تمہیں اس کی قرار واقعی سزا نہ دلوائی تو میرا نام بھی مورا نہیں ہے۔ پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ اسے ملنے آیا تو مورا نے سارا قصہ اسے سنا دیا، جس پر مہاراجہ بھی آگ بگولا ہو گیا اور فوری طور پر حکم دیا کہ محکم دین کے تمام سرکاری رتبے ختم کر دیے جائیں اور ہر روز اس کے سر پر سبزیوں سے لدا چھابا یعنی کہ ایک ٹوکرا رکھ کر پہلے شہر میں پھروایا جائے اور اس کے بعد سبزیاں دید کر دی جائیں، دان کر دی جائیں۔ کئی دن یہ ہوتا رہا اور پھر محکم دین کی طرف سے مورا مائی کی منت سماجت کر کے مورا نے بھی اسے معافی دلوائی، مگر اس کے بعد
مہر محکم دین دوبارہ مہاراجہ کے سامنے کبھی نہ آ سکا۔ مورا بائی کبھی بھی لاہور کے شاہی قلعے میں قیام پذیر نہیں ہوئی، کیونکہ مہاراجہ خود اس سے ملنے پاپڑ منڈی اس کے کوٹھے پر آ جایا کرتا تھا۔ مورا کا مہاراجہ کے فیصلوں پر بہت زیادہ اثر تھا۔ لاہور دربار کو ناقابل تسخیر بنانے میں مائی مورا کا بھی بہت اہم کردار تھا۔ لاہور دربار کو مضبوط اور بلند فصیلوں کی اثر نو تعمیر اور شہر کے ارد گرد خندقیں کھودنے کے پیچھے بھی مورا کی مسلسل ترغیب شامل تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مورا کے نام سے ایک مدرسہ بنوایا جہاں جید علماء پڑھاتے تھے۔ رنجیت سنگھ نے مورا کو نہ صرف پٹھان کوٹ میں بغیر مالیے کی جائیداد بخشی، بلکہ مورا سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتی اور لوگوں کے مسائل مہاراجہ رنجیت سنگھ تک پہنچاتی تھی۔ چنانچہ وہ عام لوگوں میں بے حد مقبول تھی، اس لیے وہ اسے مہارانی مورا صاحبہ کی بجائے مورا سرکار پکارتے تھے۔ مورا نے اپنے خرچے پر کنویں بھی کھدوائے اور فلاح و بہبود کے دیگر کئی کام بھی کرائے۔ لاہور کے شاہ عالم گیٹ کے اس علاقے میں واقع اس کی اسی رہائش گاہ سے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کئی سرکاری احکامات جاری کیے، جن کے نیچے یہ عبارت درج ہوتی تھی: جاری کردہ کوٹھا مائی مورا، محبوبہ مہاراجہ رنجیت سنگھ۔ آج بھی لاہور کی سکھ گیلری میں احکامات اور سکوں کی نقول موجود ہیں۔ مائی مورا نے 19ویں صدی کے اوائل کے دور میں پنجاب پر راج کیا۔ اس کی اس حکمرانی کی کئی نشانیاں آج بھی لاہور شہر میں عمارتوں کی شکل میں موجود ہیں، جبکہ کئی داستانیں تاریخ کے اوراق میں گم ہو چکی۔ وہ رنجیت سنگھ کے انتقال کے بعد بھی پاپڑ منڈی کے علاقے میں ہی رہی اور پھر پنجاب پر حکمرانی کرنے والی مائی مورا 1862 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تدفین لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں ہوئی، حضرت طاہر بندگی کے مزار کے قریب۔ تاہم اس کی قبر کی درست شناخت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، البتہ اس کی ایک بہن ممولہ کی اولاد ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک اندرون شاہ عالم گیٹ کی پاپڑ منڈی ہی میں مقیم تھی۔ مگر اس کے باوجود مائی مورا کا نام پنجاب کی تاریخ کا حصہ ہے اور حصہ رہے گا۔ آج کا پوڈ کاسٹ اتنا ہی، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔